کبیر، تو البیت کبیر سے پہلے کانا لگائیں گے تو کان البیت کبیرن، کان البیت کبیرن، گھر بڑا ہو گیا. اصبح البیت کبیرن، اصبح البیت کبیرن، گھر بڑا ہو گیا. رات کو چھوٹا تھا، صبح بڑا ہو گیا. کیسے بڑا ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یہ جملہ میں استعمال نہیں کروں گا بیت کبیر. اچھا، ویسے میں نے ویڈیوز میں دیکھا وہاں پر ابھی یہی ہے. وہ کہہ رہے تھے اصل میں کنسٹرکشن چل رہی تھی رات پر، تو صبح تک گھر بڑا ہو چکا تھا، بن چکا تھا. تو اصبح البیت کبیرن. اسی طرح امسی البیت کبیرن، شام کے وقت صبح سے لے کر شام تک کام ہوا اور شام کو تیار ہو کے بڑا گھر بن گیا، ڈبل اسٹوری ہو گیا، برکت پڑ گئی. جی تو لیکن عام طور پر اصبح اور امسا کا معنی جسٹ ہو گیا کیا جاتا ہے. تو لیکن لفظی معنی میں نے بتا دیا کہ صبح کے وقت ہو گیا یا شام کے وقت ہو گیا. الحمدللہ. تو اب تک ہم نے 4 طرح کے جملے پڑھے ہیں. اسمیہ، اشارہ کریں، اسمیہ کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ غفور. فعلیہ ہم نے پڑھا خلق اللہ الارض، ٹھیک. اور ان کے ساتھ ان اللہ غفور، اور کانا کے ساتھ ابھی پڑھا کان اللہ غفور، ٹھیک. اسمیہ ہوگا 2 الفاظ کے ساتھ بریفلی. اسمیہ 2 اسم ہوں گے، دونوں رفع کی حالت میں ہوں گے. جنرلی عام حالات میں یہی ہوں گے کہ اسمیہ 2 اسم ہوں گے اور دونوں رفع کی حالت پر ہوں گے. فعلیہ کے اندر ایک فعل ہوگا، ایک سبجیکٹ ہوگا، ایک آبجیکٹ ہوگا. فعل تو اپنی جو اس کے ہوگا سو ہوگا، جو سبجیکٹ ہے وہ رفع کی حالت میں ہوگا، اور جو آبجیکٹ ہوگا وہ نصب والی حالت میں ہوگا. اور انا کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انا یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کا نصب والا آ جائے گا اور پھر کھڑا آ جائے گا رفع والا. ان اللہ غفور. اور کانا جو ہے وہ کھڑے سے لیٹے گا، کان اللہ غفورا. یہ 4 جملے جو ہے وہ بیسک ہیں عربی گرامر کا، جو مغز سمجھا جاتا ہے نا کہ بنیاد ہے، وہ ہے 4 جملے. اور اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے جوڑیوں میں سے ایک جوڑی. تو 4 جملے 4 جوڑیاں، 4 جملے اور 4 جوڑیاں، یہ بالکل بنیاد ہے. پھر اسی کو آگے ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. جملہ اسمیہ کی شاخیں نکلتی ہیں، فعلیہ کی نکلتی ہیں، جوڑیوں کو مختلف صورتوں میں لکھا جاتا ہے. بنیاد ہی 4 جملے ہیں جو ہم پڑھ چکے. جملہ اسمیہ ان اللہ غفور، اور فعلیہ خلق اللہ الارض، اور انا کے ساتھ ان اللہ غفور، کانا کے ساتھ کان اللہ غفور. یہ 4 جملے اور 4 جوڑیاں ہم پڑھیں گے. تعلق کی جوڑی، جر کی جوڑی، صفت کی جوڑی اور اشارے کی جوڑی. یہ 4 جوڑیاں جو ہے وہ بنیاد ہیں، اور اسی طرح یہ 4 جملے. پھر اسی کے اوپر باقی پوری عربی گرامر کا یہ نحو کھڑا ہے کہ کیسے جو ہے وہ کب کس طریقے سے جملے بنیں گے. تو ان 4 یعنی ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ، اور اگلے کوئی 4-5 لیسنز جو ہیں وہ ہماری بنیاد بنانے کے لیے نحو کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو پتہ ہے نا ہم نے پہلے پڑھا تھا صرف، QC4 تک ہم نحو صرف پڑھ رہے تھے. اور صرف کس کو کہتے ہیں؟ حروف سے الفاظ بنانا. اور نحو جو الفاظ بن گئے ہیں ان سے جملے بنانا یا جوڑیاں بنا کر ان سے مزید جملے بنانا. تو صرف کا پورشن اب ہم کر چکے ہیں. اب ہم آپ دیکھ رہے ہیں صرف والے اشارے بھی ہم نے تھوڑے کر دیے، کم کر رہے ہیں. خلق اللہ الارض میں خلقہ کا اشارہ نہیں کیا ہم نے، ڈائریکٹ اللہ الارض پہ گئے ہیں. اب ہمارا فوکس ہے نحو پر، اور یہ بڑی مفید چیز ہے نحو کی. نحو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک تعلق پتہ چلے گا، ہر لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ مفہوم نکالنا آپ کے لیے ایزی ہوگا. بغیر اس چیز سے اگر آپ کو کانسیپٹ کا کلیئر نہیں ہے، آپ یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو یاد کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں غلطی سے آپ محفوظ رہیں گے. آپ کو اگر تھوڑا سا بھی بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا، آپ کو شاید کبھی بتایا ہو میں نے کہ جو یہ گرامر کے رولز بنائے گئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں عربی گرامر، ہر زبان کا یہی حال ہے کہ زبان پہلے بولی جاتی ہے، اس کے رولز بعد میں بنتے ہیں. تو یہی حال عربی کا بھی تھا. عربی زبان بولی جاتی تھی لیکن اس کے کوئی رولز اور گرامر نہیں تھی. لیکن یہ
جو اس کو مدون اول تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اس کو مرتب کیا گرامر کے رولز کو اور قوانین کو، ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بدو جو ہے وہ یا کسی نیا مسلمان ہوا عربی، اور مسلمان ہو کر کسی غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا جی کہ میں مسلمان ہوا ہوں، مجھے قرآن پڑھایا جائے. تو انہوں نے کسی ایک اور صحابی کی ذمہ داری، کسی ایک مسلمان جو پہلے سے تھے ان کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ ان کو قرآن پڑھائیں. وہ خود عرب نہیں تھے. اب انہوں نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کیا تو سورۃ التوبہ کی آیت ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. تو وہ آیت جب انہوں نے اس کو پڑھائی تو انہوں نے پڑھایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ والعیاذ باللہ. ایک زیر اور زبر کے بدلنے سے معنی چینج ہو گیا. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی بری ہے. ٹھیک ہے. اب ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کا معنی ہے کہ بے شک اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اپنے رسول سے. تو وہ جو عرب بدو دیہاتی پڑھ رہا تھا نا، تو اس نے کہا کہ پھر ایسے رب سے اور ایسے رسول سے تو میں بھی بری ہوں، میں نے بھی نہیں پڑھنا، کہ جس سے اس کے رب نے چھوڑ دیا. تو جب یہ بات پہنچی تو پھر انہوں نے کہا کہ غیر عرب لوگوں کے لیے کچھ قوانین مرتب ہونے چاہیے جس سے ان کو پتہ چلے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو زیر زبر کی غلطی کرنے سے کتنے معنی میں فرق آ سکتا ہے. تو پھر انہوں نے ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ آپ غیر عرب لوگوں کے لیے کچھ قوانین بنائیں. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کب رن ہوگا، کب رن ہوگا، وفورن، 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 یہ چیزیں سمجھنا قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مددگار ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہو کہ یہ کیوں ہے، یہ اس کا یہاں پر یہ ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے نحو کی، جو کہ ہم نے اس کورس میں پڑھنی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کورس 6 میں مزید اسی نحو کا اعادہ کریں گے اور اس کی ساتھ ساتھ پریکٹس چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لیں گے 15 منٹ کی بریک انشاءاللہ، اور 7:45 بجے ہم واپس آئیں گے چائے لے کر. نماز آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. مشکل نہیں ہے. میتھس آسان ہے یا مشکل ہے؟ میتھ پڑھتے تو یہ ہو گیا. ابھی کریں چلیں وہ یہ اس میں وہ جب آپ کرتے ہیں نا شروع تو یہ ایک آپشن پوچھتا ہے کہ آپ نے آڈیو یوز کرنی ہے یا نہیں. اچھا جیسے پہلے پورے شکایت کے نام میں دوسروں کی بھی آ رہی ہے، جو کہ بھی میری
سامنے بیٹھے ہیں سے پاک لوگ کم آیا یہ احساس ہوا خدا نے کیا دوسرا پرسیکیوٹر کرنا بھی ٹھیک ہے خدا نے کیا ہے